السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو لرن انگلش۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 کو جو کہ 10th کلاس کا ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ ٹرائی اگین ایک پوئم ہے جس میں جو رائٹر ہے وہ ایک میسیج دینا چاہ رہا ہے، ایک لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹینزا وائز میں پہلے ورڈ میننگ بتاؤں گی آپ کو، اور پھر ساتھ میں اس کی اسٹینزا وائز آپ کو سمری بتا دوں گی ایزی لینگویج میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پر کیا کہا گیا ہے، کیا سبق دیا گیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو ہم ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے اسٹینزا نمبر 1 کے۔ لیسن سبق، سکسیڈ کامیاب ہونا، اپیئر نظر آنا، کنکیئر فتح پانا، ہیڈ توجہ، کریج حوصلہ، پرزیویئر ثابت قدم رہنا۔ تو اسٹینزا نمبر 1 میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تھرو آؤٹ پوئم جو ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے، جو کہ ہمارا کیا ہے کہ ٹائٹل ہے، جو کہ ٹاپک ہے ٹرائی اگین، بار بار کوشش کرنا، ٹھیک ہے، کسی کام کو بار بار کرنا۔ تو فرسٹ جو اسٹینزا ہے اس میں کیا میسیج ہے کہ یہ جو آپ کو ٹرائی اگین ہے، جو ٹائٹل نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ ایک لیسن ہے جس پر تم توجہ دو، جو تم دھیان سے سنو، دوبارہ کوشش کرو۔ اگر کیا کہا گیا ہے کہ اگر تم پہلی بار تم کامیاب نہیں ہوتے، اگر تم نے فرسٹ اٹیمپٹ کی ہے کوئی، اگر تم کامیاب نہیں ہوتے تو آپ دوبارہ کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو نیکسٹ لائن میں کیا بتایا گیا ہے، جب تم بار بار کوشش کرو گے تب تمہاری کیا ہوگی، کریج جو ہے، ہمت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ تو نیکسٹ لائن میں کیا بتایا گیا ہے کہ جب تم بار بار کوشش کرو گے، ایک اٹیمپٹ کے بعد اگر تم بار بار کوشش کرو گے تو تمہاری جو کریج ہے وہ نظر آنی چاہیے، تمہاری ہمت نظر آنی چاہیے۔ اگر تم ثابت قدم رہو گے، اگر تم ڈٹ کے رہو گے اس چیز پر جو تم کر رہے ہو، تو ضرور تم فتح یاب ہو جاؤ گے، تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو کبھی بھی اس چیز سے خوف نہ کھاؤ کہ تم نے دوبارہ کوشش نہیں کرنی، تمہیں بار بار کوشش کرنی ہے، تو دوبارہ کوشش کرو۔ تو فرسٹ اسٹینزا میں تھرو آؤٹ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سبق دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک پوئٹ کی جانب سے، کہ تم نے کیا کرنا ہے، بار بار کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم ایک دفعہ کامیاب نہ ہو تو تمہیں دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، اور تمہاری ہمت بھی اس میں، تمہاری کریج جو ہے، تمہارا حوصلہ جو ہے، تمہارا جو صبر ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ اگر تم ثابت قدم ہو جاؤ گے اس چیز پر جو تم چاہتے ہو، تو تم وہ چیز پا لو گے، اور تمہیں بالکل بھی خوف نہیں کھانا، بالکل بھی نہیں ڈرنا چیزوں سے۔ جو نیکسٹ ہے اسٹینزا، اس کے پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹوائس دوبارہ، فیل ناکام ہونا، پریویئر غالب آنا یا فتح پانا، اسٹرائیو سخت محنت کرنا، ڈسگریس ذلت، ون جیتنا، کیس صورتحال۔ تو سیکنڈ اسٹینزا میں کیا بات بتائی گئی ہے پوئٹ کی جانب سے کہ اگر تم ایک دفعہ کامیاب نہیں ہوتے تو دوبارہ کوشش کرو، اور دوبارہ کیا کہا گیا، بار بار کہا گیا ہے نا کہ آپ نے بار بار کوشش کرنی ہے۔ دوبارہ اگر تم ناکام ہو جاؤ تو پھر دوبارہ ٹرائی کرو، اس کے بعد ٹرائی کرو، اور آخر کیا ہوگا کہ تم نے اس چیز کو پر غالب آنا ہے، تم نے اس چیز کو فتح کرنا ہے، تو دوبارہ کوشش کرو۔ تو اگر تم دوبارہ کوشش کرو گے تو یہ ذلت کی بات تو نہیں ہے، یہ تمہارے لیے کوئی گلٹ کی بات تو نہیں ہے۔ اگر تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور مقابلہ کر کے اگر تم نہیں جیت سکتے، تو اس صورتحال میں یہاں پہ جو پوئٹ ہے وہ ایک کوشچننگ مارک کر رہا ہے کہ اگر تم مقابلہ، تو نیکسٹ جو ہے کوشچننگ مارک جو کی جا رہی ہے پوئٹ کی جانب سے، کہ اگر ہم مقابلہ دوڑ کر نہیں جیت سکیں گے تو اس صورتحال میں جو ہے نا وہ یہ ایک جو پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو ریڈ کر رہا ہے ایک پوئم، ہمیں جو ہے نا ایک کوشچننگ مارک کیا جا رہا ہے پوئٹ کی جانب سے کہ ہم کیا کریں گے۔ تو پھر وہ دوبارہ جو ہے نا لائنز میں لکھ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ کوشش کرو۔ اگر ہم مقابلہ نہیں جیت سکتے تو اس صورتحال میں آپ کیا کرو گے، آپ دوبارہ کوشش کرو۔ جو سیکنڈ اسٹینزا ہے اس میں اگین یہی بات کی گئی ہے کہ تم جب بار بار کوشش کرو گے تو تم اس چیز پر غالب آ جاؤ گے جو تم نے پانا ہے، اور اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ تم بار بار کوشش کر رہے ہو۔ تمہارا جو ایم ہے اور جو مقصد ہے تم نے اس پر ڈٹ جانا ہے، اگر اس پر تم ڈٹ گئے تو پھر تم وہ چیز پا لو گے جو تم چاہتے ہو۔ جو اسٹینزا نمبر 3 ہے اس کے ورڈ میننگ امپورٹنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹاسک کام، ریوارڈ انعام،
پیشنس صبر، کیپ ان ویو نگاہ میں رکھنا یا سامنے رکھنا، فوک لوگ، اور رول اصول. تو اسٹینزا نمبر 3 جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ اسٹینزا ہے. اس میں بھی جو کہ لاسٹ اسٹینزا ہے اس میں بھی پورٹ جو ہے نا کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا کام بہت زیادہ اسٹرگل والا ہے، بہت مشکل ہے، تو پھر بھی تم دوبارہ کوشش کرو. اور پھر جو رائٹر ہے وہ نیکسٹ لائنز میں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب تمہیں تمہارا انعام مل جائے گا، بس تم کوشش ہی کرتے رہو وہ چیز پانے کی جو تم چاہتے ہو. اور نیکسٹ جو لائنز ہے اس میں کیا کہا گیا ہے کہ وہ کام جو دوسرے لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام جو تمہیں بہت مشکل لگ رہا ہے جب دوسرے کر رہے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم وہ نہ کر سکو. تو تم ثابت قدم کیوں نہیں رہ سکتے؟ تم اس چیز کو، اس ایم، اس مقصد کو پانے کے لیے تم ڈٹ کر کے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھو، اپنے سامنے ایک رول رکھو، ایک اصول رکھو کہ تم نے دوبارہ کوشش کرنی ہے. تو اگر تم بار بار کوشش کرو گے تو تمہیں جو پہلے جو اٹیمپٹ ہے تمہاری، پہلی تمہیں وہ چیز مشکل لگ رہی ہے، لیکن تم جب بار بار کوشش کرو گے تو وہ چیز آسان ہوگی. تو اس بھی اسٹینزا میں پورے بار بار جو ہے نا لائنز ریپیٹ ہو رہی ہیں. تو اس پہ رائٹر نے بار بار لائنز ریپیٹ کی ہیں. اس کا مقصد بھی یہی ہے اس چیز کو بار بار اس پر زور دینا کہ تم نے بار بار کوشش کرنی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کام جو تمہیں بہت مشکل لگ رہا ہے دوسرے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ثابت قدم نہ رہو، تم اس چیز کو پانے کے لیے دوبارہ کوشش نہ کرو. تو 3 اسٹینزاز جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. نیکسٹ جو پارٹ 2 ہوگا اس میں ہم نے جو 3 اسٹینزاز ہیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اور ساتھ میں اس کی سمری بھی جو ہوگی وہ بھی میں بتا دوں گی، اور مین آئیڈیا جو ہے پوئٹ کون سا ہے جس نے یہ لکھا ہے اور کانٹیکسٹ کیا ہے. بیسیکلی رائٹر ہمیں کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے وہ کمپلیٹ ایکسپلینیشن کی صورت میں، سمری کی صورت میں پارٹ نمبر 2 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں پارٹ 2 یعنی کہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.